پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان دنیا سے کہہ رہا ہے کہ دو نیوکلیئر ممالک ہیں، اس حوالے سے دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ سابق سفیر حسین حقانی صاحب موجود ہیں۔ حقانی صاحب بہت شکریہ میں شما جوائن کرنے کے لیے۔ حقانی صاحب، جس طرف سچویشن جا رہی ہے، بھارت نے اقدامات کیے، پاکستان نے جواب دیا، ابھی تک ویسا کوئی ریسپانس دنیا کی طرف سے نہیں آیا ہے، یا پھر دنیا کے میڈیا میں اتنے کنسرن کا نہیں اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں سچویشن ہاتھ سے باہر ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے اور دنیا کی؟ شاہ زیب خانزادہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلگام میں ہوا وہ ایک ظالمانہ اقدام تھا، دہشت گردی کا اقدام تھا۔ بالکل ہی نہتے لوگوں کو ان کے مذہب کی بنیاد کے اوپر ان سے مذہب پوچھ کے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ظلم تھا اور یہ غلط تھا، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں دو اور غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی جانب سے اس کی بالکل واضح مذمت ہونی چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ کیوں ہوا کیا نہیں ہوا، یہ غلط ہوا۔ اور بھارت کی جانب سے یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ ہمیں شبہ ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ سرحد پار سے آئے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سرحد پار کے پڑوسی ملک سے بات کریں کہ ان کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوتا ہے کہ ایک جذباتی کیفیت پیدا کر دی گئی، اور خاص طور پہ بھارت میں اس وقت بہت زیادہ یہ جذباتی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، جس کا شاید تعلق ان کی اندرونی سیاست سے ہو، آنے والے یو پی کے الیکشن سے ہو، کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو ایک سیاسی مدعا بنایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو منطق کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو ایسی کیفیت میں باقی دنیا کا رویہ اب یہ ہے کہ بھائی یہ تم لوگوں کو ہر 2-4 سال بعد اس قسم کا دورہ پڑتا ہے اور ہم کو آنا پڑتا ہے سنبھالنے کے لیے۔ صدر ٹرمپ ویسے ہی بھارت کے دوسرے ممالک کے معاملات میں جو کردار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خاص طور پہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ دو ملک جو ہر 2-4 برس کے بعد برنک آف وار پہ پہنچنے کی سرخی لگواتے ہیں، ان کو روکا جائے۔ اب ایسی کیفیت میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، یہ جو پاکستان میں ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کے لیے سمجھنے کی بات ہے، یا جو بھارت میں ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کے سمجھنے کی بات ہے۔ لیکن اس بار پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ امریکہ کا صدر دونوں کو فون کرے گا اور کہے گا بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، معاملات کو ٹھیک کرو، کوئی شٹل ڈپلومیسی ہوگی۔ ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اگر ہوگا تو کسی تیسرے فریق کو ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی مڈل پاور، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اس قسم کے کسی فریق کو ڈھونڈنا ہوگا جس کے دونوں سے اچھے تعلقات ہیں، جو دونوں کو ذرا ٹھنڈا کرے اور اس بات پہ آمادہ کرے کہ بھائی تم پڑوسی ہو، پڑوسی اونچی آواز میں بھی بولتا ہے تو دوسرے کو اس کی آواز آتی ہے، کیوں اس قسم کی ہیجانی کیفیت میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہو؟ اور تو وہ کردار، کیونکہ ظاہر یہ دوست ممالک ہیں پاکستان کے، چاہے متحدہ عرب امارات ہو، سعودی عرب ہو، آپ نے ٹرکی کا ذکر کیا، اور بھارت کا بھی کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تجارتی تعلق ہے۔ ابھی تو نریندر مودی تھے بھی سعودی عرب کے دورے پر۔ اگر عمان ہمیں نظر آیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کردار ادا کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات نے خط پہنچایا خامنائی کو جو کہ صدر ٹرمپ کا خط تھا، قطر نے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کیا۔ اب حماس اور اسرائیل کی جس قسم کی لڑائی ہے اس کے باوجود اس میں بھی مذاکرات میں کردار ادا کیا، تو کیا کوئی کردار ہو سکتا ہے ان ممالک کی طرف سے؟ دیکھیے، کردار اسی صورت میں ہوگا جب دونوں ملکوں کو قبول ہو۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی کسی دو ملکوں کے درمیان مذاکرات کرانے میں کردار اس وقت تک ادا نہیں کرتا جب تک اس کے سفارتکار یہ اندازہ نہ لگا لیں کہ دونوں طرف ان کی بات سنی جائے گی۔ کوئی ناکام ڈپلومیسی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے ایک بات میں عرض کروں گا، جتنے سنجیدہ سفارتکاروں سے میں بات کرتا ہوں مختلف ممالک کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں ملکوں کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اسکول کے بچوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جا بس اب میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ پڑوسی ہو، اور ابھی بھی دونوں کے سفارت خانے موجود ہیں، چاہے لوور لیول کے اوپر موجود ہیں، لیکن یہ جب تک پاکستان اور بھارت کے شور مچانے والے صرف اس کو ہندو مسلم لڑائی بناتے رہیں گے، جب تک اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے کہ ہم تمہارے ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے، دوسرا یہ کہے گا کہ تم لوگ کون ہو، اس قسم کی، اور سوشل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، تو تب تک سنجیدہ ڈپلومیسی نہیں ہوگی۔ دونوں ملکوں کو سنجیدہ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، خواہ کسی اور کی مدد سے ہو، خواہ براہ راست۔ اور اس کی پھر کس طریقے سے وہ ہو، کیونکہ ظاہر یہ ضرور ماضی میں ہوتا رہا کہ دونوں ممالک آپس میں الجھتے رہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا رہا کہ اگر کسی وزیر اعظم نے کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ اس بات کی حامی نہیں تھی کہ بھارت کے ساتھ معاملات طے پائیں، مگر ہمیں نظر آیا کہ اگر جنرل باجوہ بڑے حامی تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، عمران خان بھی حامی تھے، ایک پیج پر اس حوالے سے تھے، ابھی بھی موجودہ عسکری قیادت
اور جو سویلین قیادت ہے وہ اس بات کی حامی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، تو اس کے باوجود نہیں ہو پا رہے ہیں، یا بھارت کی طرف سے بھی یہ شکایت کی جاتی ہے کہ رسپانس نہیں آ رہا ہے، تو کیسے آگے بڑھا جائے؟ خانزادہ صاحب دیکھیے، میں بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہوں جس سے پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. مسئلہ صرف لیڈروں کا نہیں ہے، عوام کی سطح پر بھی دیکھیے نا. جب تک یہ چورن بکتا رہے گا کہ ایک آدمی کو الیکشن ہرانے کے لیے مودی کا یار پاکستان میں قرار دے دیا جائے تو پھر وہ لان تان کرنے کے لیے ایک موقع میسر ہے. اور جب تک بھارت میں یہ کہا جا سکے گا کہ دیکھو جی ان لوگوں کو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے تو پھر اس پہ لوگ تالیاں بجائیں گے، جب تک عوامی سطح پر بھی یہ اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، یہ احساس بیدار نہیں ہوتا کہ اس قسم کی کیفیت کے نتیجے میں ہم دونوں میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دہشت گردی غلط ہے، چاہے وہ ہماری طرف ہو چاہے دوسری طرف ہو. آپ دیکھیے کہ جب بلوچستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو بعض اوقات دوسری سرحد کی دوسری طرف تالیاں بج رہی ہوتی ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اسی طرح سے جب بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں دو جی سبق مل گیا. کیا سبق کسی کو مل رہا ہے؟ 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی آبادی کے 2 ملک ہیں، دونوں پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کا کیا حاصل؟ صاحب اب موجودہ صورتحال میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس معاہدہ، اس کو یک طرفہ طور پر معطل کیا ہے. فی الحال تو ظاہر فوری طور پر کچھ نہیں کر سکتا انڈیا، مگر اگر لانگ ٹرم میں وہ کچھ پروجیکٹس بنانے جاتا ہے تو ظاہر پاکستان متاثر ہو سکتا ہے. بٹ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یونیلیٹرلی ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی اس میں گارنٹیز موجود ہے، ورلڈ بینک کی اس میں گارنٹیز موجود ہیں. مگر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو صرف پاکستان انڈیا پہ الزام لگاتا تھا، انڈیا پاکستان پر، بٹ کینیڈا نے الزام لگایا کہ ریاستی طور پر وہاں پر اسیسینیشن کی کوشش کی گئی. امریکہ نے ایک پلاننگ کا الزام لگایا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ انڈیا پیچھے ہٹا ہو. انہوں نے باقاعدہ ڈپلومیٹیکلی جواب دیا اور ایک ہٹ دھرمی کا ہی مظاہرہ کیا کینیڈا کو بھی جواب میں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاسداری کرے گا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے؟ لانگ ٹرم میں آپ کو یہ سچویشن خرابی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا، اس میں لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتا ہے، یعنی جو حاصل ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ پاکستان بہت ہٹ دھرمی کرتا تھا. ہم کہتے تھے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، کون سا لشکر طیبہ، کون سا جیش محمد، کون سی حرکت المجاہدین، ان کا وجود ہی نہیں ہے. پھر بالآخر ہم نے تسلیم کرنا شروع کیا کہ یہ موجود ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اسی طریقے کے ساتھ اب دوسری طرف بھی ہونے والا ہے. اور جو عالمی رائے عامہ ہے وہ ہمیشہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ بدل بھی جاتی ہے، اس کی رائے بھی بدلتی ہے. تو اس وقت ایک کیفیت تو ہے کہ جس کے اندر لوگ دونوں طرف سے پریشان ہیں. پاکستان سے اس بات پر کہ یہ اب تک معاملہ ختم کیوں نہیں ہوا، اتنے برس ہو گئے، کب تک یہ کہتے رہو گے کہ جی وہ جب سوویت یونین کے خلاف مقابلے کے لیے جہاد شروع کیا تھا تو یہ ابھی تک اس کا شانہ چل رہا ہے. وہ 40 برس ہو گئے ہیں، ایک پوری نئی نسل تیار ہو گئی ہے. اس نئی نسل کو کیوں تم جہاد سے نہیں روکتے، جہادی انتہا پسندی سے نہیں روکتے؟ اور بھارت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پڑوسی ملک ہے، اس کے ساتھ تمہیں مذاکرات کرنے میں، بات چیت کرنے میں اور معاملات کو سلجھانے میں کیا پریشانی ہے؟ کب تک یہ شکایت کرتے رہو گے کہ ہم آئے تھے تو ہمارے ساتھ جب واجپئی آئے تھے تو ان کے بعد کارگل ہو گیا، جب فلاں آیا تھا تو یوں ہو گیا؟ تو پرانی شکایتوں کے اوپر کب تک اڑے رہو گے؟ دنیا کو وہ پرانی شکایتیں اتنی اہم نہیں لگتی جتنے اس خطے کے لوگوں کو لگتی ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے جیسے جیسے دنیا بھی تبدیل ہو رہی ہے اس میں دونوں طرف کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ یک طرفہ طور پر وہ اقدامات ہو سکیں گے جن کی باتیں اس وقت یوٹیوب ویڈیوز میں بہت سارے ہمارے پڑوسی کر رہے ہیں.